سیف الملوک نہیں پڑھتا, بابے بلے شاہ کی کافیاں نہیں پڑھتا, پیر فقیروں کو نہیں مانتا, درباروں میں نہیں جاتا, لوگوں سے کہتا ہے نظر نیازیں اللہ کے نام کی دو, چڑھاوے اللہ کے نام کے دو, بکرے چھترے اللہ کے نام کے دو, ٹانگری پھلیاں پتاشے جلیبیاں لڈو سارے اللہ کے نام کے دو, ان کے نام کے نام. حضور علیہ السلام نے سن لی نصیحت, ہنستے بھی جا رہے ہیں. الم نشرح اللہ کا صدرک, دل بٹا ہے, دل دریا سمندروں ڈونگا. یہ اللہ سلطان بہو ساڑھے دل نو نہیں کہہ رہے, اس دل نو کہہ رہے. دل دریا سمندروں ڈونگا, تے کون دلاں دیاں جانے ہو. دل دریا سمندروں ڈونگا, الم نشرح لک صدرک. یہ میرا پیر سلطان باؤ بھی اس کا معنی کر رہا ہے, الم نشرح لک صدرک. اے دل دریا سمندروں ڈونگا, کون دلاں دیاں. اس دل میں تو جھاتی نہیں ڈال سکتا, وہی جھاتی اس دل میں ڈال سکتا ہے. یہ دل جو عہدہ ہویا, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي خَلَقْتُ بِيَدَيَّ. اس میں اپنی روح ہوگی, بڑا دل. اماں کا گھر قریب آیا, اماں سامان رکھ دو, بیٹا رکھ دو. اماں میں جاؤں, گڑیا کہنے لگی بیٹا 3 میل چل کے آیا ہے, روح افزا تو میرے گھر میں ہے کوئی نہیں, اور بھی میرے گھر میں تو شربت کوئی نہیں, مینگو جوس, لیمن جوس, کیا کیا آپ جو پیتے ہیں سارے, کوکا کولا, سیون اپ, پیپسی پانی, نہ فریج میرے گھر ہے کہ ٹھنڈا پانی پلاؤں. پر بیٹا پانی تو پیتا ہے, چلو اماں پلا دو. پانی پیا. اماں میں جاؤں, گڑیا کہنے لگی قربان جاواں پترا مینوں نا تے دسدا جا. اللہ بھی یہاں دساں کہ نہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ نام بتا دوں گڑیا کا دل فیل ہو جائے, یہ مر نہ جائے, کیا کروں. فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. میرا نبی جے تیرا دل بڑا ہے, میرا دل بھی بڑا ہے, میرا دل بھی بڑا. بتا دو, ہم نے بھی آج فیصلہ کر دیا, لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کا فیصلہ نہیں بدلتا, اللہ کا فیصلہ. زور سے بولو. یہ تویز اے پیر فقیر اللہ کے فیصلے بدل دیں گے. نبی خدا کی تقدیر کا فیصلہ نہیں بدل سکتا, پیر فقیر بدل دیں گے. جس کے مقدر میں اولاد نہیں لکھی, لاکھ تویز پلا دو نہیں دیتے. کہاں مارے جا رہے ہو, عقیدے کہاں تمہارے خراب ہو گئے. میرا محبوب بتا دو. کہا اماں میرا نام ہے, نام لے لو زور سے, رب راضی ہوگا. زور سے کہہ دو. جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے ہر وقت زبان پہ اسی کا نام ہوتا ہے, کہہ دو. ایک نقطہ تمہیں دے دیتا ہوں, ایمان سے یاد رکھنا, اسی پہ بات آ گئی ہے. اللہ پاک دل میں اتارا, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ آنکھیں میرا احسان ہے, انعام ہے. یہ دماغ میرا انعام ہے, یہ زبان میرا انعام ہے, یہ ہاتھ پاؤں میرے انعام ہیں, یہ پیٹ, یہ پیشاب کے راستے, یہ پیر سارے میرے انعام ہیں. لیکن یہ میرا احسان ہے کہ میں اپنا محبوب تو دے. آج تک دنیا میں کبھی کسی نے اپنا محبوب بھی کسی کو دیا ہے؟
ہے کوئی دنیا میں بتاؤ جو کہ میرا محبوب لے لو؟ ارے لوگ تو محبوبوں کے پیچھے تختوں کو تقسیم کر چکے ہیں، محبوب کے پیچھے لوگ زمینوں کو تقسیم کر چکے، زر زمین، کسی محبت کے پیچھے تو لوگوں نے شہنشاہیوں کو ٹھوکریں مار دی، محبوب کو کون بانٹتا ہے؟ وہاں میرا رب تیری شان، اللہ کہتے ہیں محبوب میرا ہے لیکن میں تو دینا، لیکن یاد رکھو یہ نہیں کہ میں دے کے چھوڑ دوں گا، حفاظت میری رہے گی۔ اماں میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بوڑھی اماں رو پڑی، کہنے لگا پھر پترا ایسے نہیں جائے گا، پھر بیٹھ جا، مجھے بھی کلمہ پڑھا۔ الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ نہیں، پیچھے جو ساری صورت ہے نا، یہ میرے بھائی بتا رہے تھے کہ اس صورت کا شان نزول بتا رہا، سارا شان نزول میں نہیں بتاتا، پچھلی صورت پوری کا ٹائم بہت ہو جائے، آخری آیت کا شان نزول بتاتا ہوں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آدم مجھے راضی کر، مجھے نوح مجھے راضی کر۔ ابراہیم علیہ السلام سے میں نے پوچھا آپ اتنی بڑی آگ میں کیوں کود گئے؟ کہا اس لیے کہ وہ راضی ہو جائے۔ حضرت زکریا سے میں نے پوچھا آرے کے نیچے آ کر آپ نے اپنے آپ کو چرا کیوں دیا؟ کہنے لگے وہ راضی ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام سے پوچھا کنویں میں کیوں گرے؟ کہنے لگے وہ راضی ہو جائے۔ یعقوب علیہ السلام سے پوچھا 40 سال آپ روتے کیوں رہے؟ کہنے لگے وہ راضی ہو جائے۔ یونس علیہ السلام سے پوچھا مچھلی کے پیٹ میں کیوں گئے؟ کہنے لگے وہ راضی ہو جائے۔ نوح علیہ السلام سے پوچھا کشتیاں کیوں بنائیں؟ کہا وہ راضی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ایک تھپڑ ادھر کھایا قوم والوں سے مار کیوں کھائی؟ کہا وہ راضی ہو جائے۔ جب ادھر نمبر آیا تو اللہ کہتے میرا محبوب تینوں لوڑ نہیں، میں کہنا تو میرے نہ راضی ہو، تو کیویں راضی ہوئے گا؟ میں تینوں انجے ہی راضی کر۔ یہاں میں آگے تمہیں ایک بات بتاتا چلوں، میں مدینہ اقدس پہ گیا، روضہ اقدس پہ گیا، اللہ آپ کو بھی لے جائے۔ بابا ہم تو جاتے ہیں بڑا کچھ لے کے آتے ہیں، ہم تو جاتے ہیں بہت کچھ لے کے آتے ہیں۔ روضہ اقدس پہ میں کھڑا ہوا، اپنے حال دل میں نظر ڈال کر حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا آپ اس روزے میں کیسے سو گئے؟ کہا اس لیے کہ یہ راضی ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، کہ رب ان کو راضی کر سکتا ہے ساری چیزوں میں بھی روزہ اقدس میں اس لیے آیا کہ یہ راضی ہو جائے۔ سیدنا فاروق اعظم سے میں نے پوچھا آپ اس روزے میں کیسے آ گئے؟ کہنے لگے یہ راضی ہو جائے۔ عثمان غنی سے پوچھا آپ ذی النورین کیسے بنے؟ کہنے لگے اس لیے کہ یہ راضی ہو جائے۔ 6 سال کا بچہ علی المرتضیٰ دامن میں آیا، میں نے کہا پیر علی آپ کیوں آئے؟ کہنے لگے اس لیے کہ یہ راضی ہو جائے۔ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ آپ کو قرآن کا علم کیسے ملا؟ کہنے لگے اس لیے کہ یہ راضی ہو جائے۔ بلال سے پوچھا تو مؤذن رسول کیسے بنا؟ کہنے لگے یہ راضی ہو جائے۔ امام بخاری سے پوچھا تو محدث کیسے بنا؟ کہنے لگے اس لیے کہ یہ راضی ہو جائے۔ مسلم سے پوچھا آپ امام کیسے بنے؟ کہا یہ راضی ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ سے پوچھا آپ دنیا کے بڑے امام کیوں بنے؟ کہنے لگے اس لیے راضی ہو جائے۔ عبد القادر جیلانی سے پوچھا پیران پیر کیسے بنے؟ کہنے لگے اس لیے راضی ہو جائے۔ عطا اللہ شاہ بخاری سے پوچھا خطیب کیوں بنے؟ کہنے لگے یہ راضی ہو جائے۔ حسین احمد مدنی سے پوچھا 17 سال مدینے میں بیٹھ کر حدیث کیوں پڑھائی؟ کہا اس لیے یہ راضی ہو جائے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے 40 سال مکے میں رہ کر زندگی کو گزار کر جنت المعلا میں قبر بنائی، میں نے پوچھا حاجی صاحب آپ 40 سال مکے کیوں رہے؟ کہا یہ راضی ہو جائے۔ تبلیغی جماعت کے بزرگ بوڑھے حضرت شیخ الحدیث 80 سال کے بوڑھے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آپ مدینے کیوں آئے؟ جنت البقیع میں کیوں سو گئے؟ کہنے لگے اس لیے یہ راضی ہو جائے۔ ارے اور تاجک والو، مولانا عبد الحنان کی قبر پہ کھڑے ہو کر میں نے پوچھا تاجک کہاں، مدینہ کہاں؟ آپ تاجک چھوڑ کے کیوں آئے؟ کہنے لگے یہ راضی ہو جائے۔ اور مولوی مکی سے میں نے پوچھا رحیم یار خان چھوڑ کے مکے میں کیوں آئے؟ کہنے لگے یہ راضی۔
مجھ سے پوچھا کرو مدینے